جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ جی۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ اور ڈائریکٹ انشاءاللہ سورہ الحجر اور اس کی آیت نمبر ہم نے 66 سے پڑھنا ہے۔ جی 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ اعوذ بالله باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، حالات، اور اللہ تعالی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا جو لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ تو جی وہ لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم حق کے ساتھ آئے ہیں، بے شک ہم یقیناً سچے ہیں، اور کہا یہ بھی کہ تو اپنے اہل خانہ کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جاؤ اور ان کے پیچھے پیچھے چلنا، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور چلتے رہنا جہاں تک ہم نے تم کو حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت 66 پہ ہوتی ہے، وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ ٹھیک، قَضَيْنَا کے اندر ہماری زبان کا کون سا لفظ چھپا ہوا ہے؟ قاضی قضا قضا قاضی، بالکل ٹھیک ہے، قاضی۔ اور قاضی کیا کرتا ہے؟ فیصلہ فیصلہ کرتا ہے۔ فیصلہ کرتا ہے۔ تو وَقَضَيْنَا کا مطلب ویسے تو ہوگا کہ ہم نے فیصلہ کر دیا، ہاں جی فیصلہ کر لیا۔ لیکن اگر وَقَضَيْنَا اِلَيْ یا الہ آ جائے، صلہ اس کو کہتے ہیں، میرا خیال ہے جب میں لفظ صلہ کہتا ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ صلہ کا کیا مطلب ہے، کہ حروف جر میں سے اگر کوئی ساتھ مل جاتا ہے، صلہ کا مطلب ہوتا ہے متصل ہونا، ملنا، جی اس کو صلہ کہتے ہیں۔ تو وَقَضَيْنَا اِلَيْ الہ تھا تو ہی کی وجہ سے الہی ہی بنا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے فیصلہ بھیج دیا، ہم نے فیصلہ بھیج دیا الہی اس کی طرف۔ اس کی طرف۔ اس کون ہے؟ لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کی طرف۔ جی، تو اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہوگا کہ بھی ہم نے وحی کر دی ان کی طرف، تو وہ ہمارا جملہ نہیں بنے گا، تو ہم نے اس لوط علیہ السلام کی طرف فیصلہ بھیج دیا۔ بھیج بھیج دیا، دیا۔ ابھی جملہ ختم نہیں بھیج ہوا۔ دیا۔ الہی آگے ہے ذالک الامر، اس کام کا یہ اس فیصلہ کام کا اب جملہ بنے گا، اور ہم نے اس لوط علیہ السلام کی طرف اس کام کا فیصلہ بھیج بھیج دیا۔ ہو گیا جی؟ جی، تو کہہ دیں ذرا، اور ہم نے اس لوط علیہ السلام کی طرف اس کام کا فیصلہ بھیج دیا۔ اور ہم نے اس لوط کی طرف اس کام کا فیصلہ بھیج دیا۔ بھیج دیا۔ وہ کیا ہے جی؟ فیصلہ کیا تھا؟ ان، کہ بے شک بے شک۔ کہ بے شک، ٹھیک ہے، دابر ہاؤلائی، دابر پہلے پڑھا ہوا ہے ہم نے، جڑ جڑ، کن کی جڑ؟ درخت کی نہیں ہے، کسی چیز کی نہیں ہے، دابر ہاؤلائی، ان ان لوگوں لوگوں کی جڑ۔ باقی تو چلے گئے جو مسلمان تھے، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے، ایمان لانے والے تھے، وہ اہل خانہ کے ساتھ چلے گئے باہر، جہاں اللہ نے حکم دیا تھا چلے جاؤ۔ باقی کے بارے میں پھر یہ ہے کہ آ رہا ہے کہ ان دابر ہؤلائی، کہ ان لوگوں کی جڑ اب مقطوع،
काट दी असल में तो यह मकतून काट दी कट जाएगी। चुकी है जी, काट दी गई है, ठीक है, काट दी गई है, तो हमारा बनेगा काट दी जाएगी। अल्लाह के यहाँ ये फैसला लिख काट दिया दी गया है, जाएगी। लेकिन यह है कि जब लूत अलैहिस्सलाम के पास आए फरिश्ते, तो अल्लाह ताला ने ये फैसला उनके जरिए बता दिया कि इन लोगों की जड़ काट दी जाएगी। कब? मुस्बिहीन, जब ये सुबह होते सुबह करेंगे, जब ये जी सुबह करने वाले होंगे, ये इसका लफ्जी तर्जमा है। तो हम सुबह के वक्त करेंगे तर्जमा इसका, सुबह के सुबह के वक्त। सुबह के वक्त। सुबह सुबह के के वक्त। वक्त। अब सुबह का वक्त जो है वो तब शुरू होता है जब फजर होती है। क्यों जी? जी जी ऐसी सर बिल्कुल। हमारे यहाँ सुबह तो वह आमतौर पे ज़हन में ये आता है कि जब सूरज तुलू होता है वहां से सुबह शुरू नहीं होती। इस्लाम की सुबह जो है ये फजर की नमाज से पहले जब रोज़ा बंद होता है तो उस वक्त सुबह शुरू हो जाती है। और आगे लफ्ज़ मुशरिकीन भी आ रहा है, वो शुरूक है कि जब सूरज तुलू हो जाता है। तो लगता यह है कि ये जो काम होना था, इनकी जड़ कटने वाली थी, ये जब सुबह शुरू होने वाली थी और जब सूरज निकलने वाला था, इसके दरमियान दरमियान ये अजाब आया। जी ठीक हो गया जी? बिल्कुल तो शाम ठीक पहले हो और मैं गया। सुबह करता की हूँ और तफसील। फिर कैसर भाई करेंगे। जी वक़ज़ैना प्रोफेसर साहब हमारे इलैहि, साथ आ गए हैं जी। आ गए हैं, तो जी चलो मैं माशाल्लाह। करता हूँ और फिर इंशाल्लाह प्रोफेसर साहब के साथ मुस्तफीद होते हैं। वक़ज़ैना इलैहि ज़ालिकल अम्र, और हमने उस लूत अलैहिस्सलाम की तरफ इस मामले का, ये इस काम का फैसला भेज दिया, अन्न के बेशक, दाबिर बेशक हाउलाई मक्तूउम मुस्बिहीन, कि इन लोगों की जड़ काट दी जाएगी सुबह के वक्त। ओके जी प्रोफेसर साहब। जी। वक़ज़ैना इलैहि ज़ालिकल अम्र, और हमने इस अम्र का फैसला कर दिया, अन्ना दाबिरा हाउलाई मक़तूउन, के इस कौम की जड़ को काट दिया जाएगा, मुस्बिहीन, सुबह होते हुए। जी आगे जनाब, अब क्या हुआ कि ऊपर करें जी थोड़ा सा। वजा अहलुल मदीनती यस्तबशिरून आए। जनाब। तो वजा पहले पढ़ा हुआ है ये हाँ जी, और सूरह आए हूद के या अंदर। आना। और आए आए अहलुल मदीनती, शहर वाले। शहर वाले। शहर वाले, ठीक है, शहर के लोग, शहर वाले आए। यस्तबशिरून, इसको जरा मैंने बताना है। खुशखबरी। एक खुश होता है, हाँ जी मैं बताता हूँ अभी थोड़ा सा मैं। एक होता है बशीर। बशीर का मतलब क्या है? खुशखबरी बता देना। खुशखबरी देना। खुशखबरी देना। किस चीज की खुशखबरी? कभी गम की भी अच्छी दी चीज है, की। ये अच्छी चीज। अच्छी अच्छी चीज की। चीज। तो खुशखबरी है ही खुशी की, अपना होता है खबर देना, ये होती है खुशखबरी। ये जो लफ्ज आ रहा है ना, एक बशरा, उसका मतलब भी यह है कि खुशी मनाना। अब शारा, इसका मतलब भी है जैसे नाजला अनजाला जी, जी नाजला उसने नाजल किया, अनजाला भी उसने नाजल किया, लेकिन दोनों के अंदर फर्क है। अपना नाजला उसने नाजल किया भी, और नाजला वो नाजल हुआ भी, दोनों मानी है जी। जी और अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि बाशरा, अबशरा और अस्तबशरा, ये तीन अल्फाज हैं। बाशरा अब मामूली इशारा। खुशी, अच्छा आबशारा उससे बड़ी खुशी, और अस्तबशारा का मतलब ये है, अपना यस। इस्तफाल बाप बनेगा, उसका मतलब है बहुत ज्यादा खुशी। तो यहाँ जो मैं बताया, इसका तर्जमा करना चाह रहे हैं, उसकी तरफ आते हैं। और शहर वाले आए बहुत ज्यादा खुशी में, यस्तबशिरून,
بہت زیادہ صرف اس کے ساتھ اضافہ کر رہے ہیں. جی اور اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں. وہ وضاحت میں نے کیا کی کیسر بھائی؟ جی بشرا خوشی منانا، ابشرا ابشرا اس سے زیادہ خوشی منانا، اور ہم، استبشرا وہ بہت زیادہ خوشی منانا. بہت ہی زیادہ خوشی منانا. تو یہ ہے، تو نہایت خوش کر لیں، نہایت خوشی مناتے ہوئے. اب جی واہ جو آگے پڑھتے ہیں، وجاء اہل المدینہ کا ترجمہ کریں. اور شہر اور والے شہر والے آئے. اور آئے شہر کے اور رہنے شہر والے والے آئے آئے، شہر میں رہنے والے آئے، یستبشرون، بہت بہت زیادہ زیادہ خوشی خوشیاں بہت مناتے زیادہ ہوئے. خوش تھے. بہت زیادہ خوشیاں مناتے ہوئے. چلو جی بالکل ٹھیک ہو گیا، اچھا جملہ لفظ مل گیا. اچھا اب آگے لفظ آ رہے ہیں، قال ان هؤلاء ضعیفی. اب ضعیف کا میں نے بتایا تھا، کیا بتایا تھا ضعیف کا؟ مہمان. مہمان نہیں، میں مہمان نے یہ بتایا تھا کہ یہ واحد بھی استعمال ہوتا ہے، اور جمع بھی. تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جی جی ویسے ہماری زبان کے اندر ضیوف اور ضیاف وہ بھی جمع ہے، لیکن قرآن مجید میں ضعیف واحد کے لیے بھی آئے گا، دو کے لیے بھی آئے گا، اور زیادہ کے لیے بھی عربی زبان کے اندر آئے گا. آگے جی، فلا تفضحون. اب لفظ ہے فضح، تفضحون، اسے فضح یفضح اسے تفضحون بنا. اب فضع ایک فضع ہوتا ہے، ایک فضح ہوتا ہے. فضع وہ ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی شخص ہو یا لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کے سامنے دوسرے کو ذلیل و خوار کرنا. جی 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 تفضح ان کے معنی ہوگا اچھا ذلیل کرنا. لا تفضحون نی تھا تو وقف کی وجہ سے لا تفضحون بن گیا کہ تم مجھے ذلیل ذلیل نہ کرو. نہ کرو. اور آگے بھی آ رہا ہے واتقوا اللہ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ وہ دوبارہ کریں گے ہم انشاءاللہ. اور اللہ اور سے اللہ سے ڈرو. ڈرو. اور اور اللہ تم سے اللہ ڈرو سے ڈرو. بھائی، اللہ سے ڈرو. ولا تخزون، نون کے نیچے زیر ہے، تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ میری کی اور علامت. غم نہ کرنا. جی اور ہاں. مجھے غم میں نہیں مت نہیں ڈالو. نہیں نہیں، غم میں مت ڈالو نہیں. تخزون ذلیل نہ کرنا. خزیون، خزیون سے اچھا نکلا خزی. ہے ٹھیک ہے. اور رسوائی. رسوا اور نہ رسوا نہ کرو، یہ بھی ذلیل ہے. ایسا ہے؟ تو جی یہ ہوتا ہے کہ کوئی غم، جیسے آپ حزن کہہ رہے ہیں، اس سے ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو غم سائیکولوجیکل ہوتا ہے اپنے دل کے اندر، ذلیل ہونا، رسوا ہونا، اس کو تخزون کہتے ہیں. یہ دو چیزیں عربی زبان کے طور پر بتانے کی کوشش کی. مختصراً کیا تخزون ہے؟ رسوا. تفدحون ذلیل ہونا یا ذلیل کرنا سب کے سامنے، اور تخزون کے ساتھ دوسروں کا ہونا لازمی نہیں ہے. جی ہو گیا جی بات؟ جی ہوگی. جی بالکل. ٹھیک ہے یہ آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانی ہے انشاءاللہ آپ نے. تو انشاءاللہ. اب انشاءاللہ. 3 آیات پڑھتے ہیں. وجاء اہل المدینۃ یستبشرون کا ترجمہ کریں مل کے. اور اور شہر شہر والے کے رہنے بہت زیادہ والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے. آئے. شہر والے یا شہر کے رہنے والے بہت زیادہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے. قال لوط علیہ السلام نے کہا، اس لوط علیہ لوط علیہ السلام نے السلام نے کہا. کہا. لوط علیہ السلام نے یا اس لوط علیہ السلام نے کہا ان ہؤلاء ضعیفی، بے شک یہ لوگ بے میرے شک یہ مہمان میرے ہیں. مہمان ہیں. بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں. فلا تفضحون، تو تم تو مجھے تم ذلیل مجھے مت مجھے ذلیل کرو. نہ کرو. ذلیل نہ. تم مجھے ذلیل نہ کرو. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں بریکٹ میں تم، اور اس کا ترجمہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا، تم مجھے ان کے سامنے ذلیل نہ کرو. تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا ترجمہ.
ठीक बिल्कुल है जी। सही। जी बिल्कुल तो ठीक। फला तफदहून का मतलब तर्जमा क्या करेंगे? तुम मुझे इनके सामने जलील मत करो। भी ये ब्रैकेट में होगा अपने समझने के लिए। वत्तकुल्लाह, और तुम अल्लाह से डरो। और तुम अल्लाह और से तुम डरो, अल्लाह से डरो। वला तुखजून, और मुझे और रुस्वा तुम मत मुझे करो। रुसवा ना करो। और तुम मुझे रुसवा ना करो। वो जलील हो गया, ये रुसवा हो गया। और ये हमाकत थी उस कौम की कि जिन्होंने वक्त के रसूल को ये कहने पर मजबूर कर दिया। जी 3 आयात हैं कैसर भाई आप। वजाअ अहलुल मदीनती यस्तबशिरून, और शहर के रहने वाले बहुत ज्यादा खुशियां मनाते हुए आए। कौला, तो उस लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्न हाउलाई दैफी, कि बेशक ये लोग मेरे मेहमान हैं। फला तफदहून, तो तुम इनके सामने, ब्रैकेट में इनके सामने मुझे जलील मत करो। वत्तकुल्लाह, और तुम अल्लाह से डरो। वला तुखजून, और तुम मुझे रुस्वा मत करो। ठीक है, अब आग रहा है कौलू, तर्जमा करें। उन्होंने कहा। उन्होंने उन्होंने कहा, कहा अवलम ननहका, नहीं से निकला है, ठीक है। और नून हम वाला है। जी जी, जी अवलम और क्या, ननहका, जी क्या हमने क्या तुझे हमने मना तुझे, नहीं और किया था? क्या, क्या हमने क्या तुझे हमने तुझे मना नहीं किया। मना नहीं जी किया। ठीक है, क्या हमने तुझे मना नहीं किया। अनिल आलमीन, जहानों, जहान वालों के बारे में। जी जी, जहान ये व जो किन्होंने लफ्ज, कहा था जी? आलमीन, तमाम जी जहानों सर। आला जी नहीं, मीन आ वो गया। मैं ना कर, अच्छा, ठीक ये है लोगों आलमीन ही है। जहान वालों भी बन जाएगा, जहानों के बारे में जरा अच्छा नहीं लगेगा। इस जगह पे तो ठीक है, जहानों वालों के बारे में, या जहान वाले भी बन जाएगा तो तब आलमीन जमा ही होगा। ठीक इसलिए है कि जी। जो मसला था वो आपको पता है कि वो सेक्सुअल डिजायर, खास तौर पर क्या कहेंगे होमोसेक्सुअल थे। तो जी उस सिलसिले में उन्होंने कहा कि भाई लफ्ज जो इसका इस्तेमाल हुआ है कि तमाम जहान का तू ठेका ना ले, ये लफ्ज बाकायदा 4 तर्जमा करने वालों ने यही तर्जमा लिखा हुआ है कि पूरे जहान का ठेका ना ले। इस बात से मना नहीं किया था, तो हम इसका तर्जमा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या हमने तुझे मना नहीं किया था जहान वालों के बारे में। जी, जी ठीक हो गया। ठीक करें है, तर्जमा। तो उन्होंने उन्होंने कहा कहा, कि हमने क्या तुम्हें हमने ईमान वालों तुझे के बारे मना में नहीं नहीं किया हमने था तुझे मना नहीं किया था तमाम जहान वालों के बारे में? बारे में। जहान वालों के बारे में जी के मुसाफिर जो यहाँ के तो हुए हुए, लेकिन जो मुसाफिर है उनको तंग करना, डाके डालना, और रास्ते के ऊपर बैठना, और फिर वो जो बद क्या कहेंगे बदकारी, उस अमल के अंदर मुलव्वस होना। तो अब लूत अलैहिस्सलाम को पता था, और पीछे हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ मतलब है कि बेटियां तो 2 थी इनकी, और वो बहुत सारे लोग थे। लिहाजा वक्त का रसूल जो होता है वो अपनी कौम का बाप भी होता है। क्यों बिल्कुल। जी, ये मुफस्सिरीन का भी है, और ये हमारा पता है कि भाई जब कुरान मजीद के अंदर आता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्महात के बारे में कि भाई उनकी रसूल की बीवियां जो हैं वो तुम्हारी कौन है, माए माए हैं, उम्मत उम्मत की की माए माएँ हैं, हैं। और अगर उम्मत की माएँ हुई तो रसूल क्या हुए, उम्मत के रूहानी बाप। उम्मत के वालिद हुए। जी रूहानी। तो यहाँ भी उस सिलसिले में ये हुआ कौला हाउलाई बनाती इन कुंतुम फाइलीन, पहले पढ़ चुके हैं ये। तो कौला, ये उसने कहा, लूत लूत अलैहिस्सलाम ने अलैहिस्सलाम ने कहा, कहा, उस लूत अलैहिस्सलाम ने कहा हाउलाई बनाती, ये ये मेरी मेरी बेटियां बेटियां हैं। हैं। ये मेरी बेटियां हैं। इन कुंतुम फाइलीन, अगर अगर तुम तुम ऐसा करने करने वाले हो।
جی اگر تم کرنے والے ہو، اگر تم بریکٹ میں کر رہے ہیں بدفعلی کرنے والے ہو تو یہ میری بیٹیاں ہیں جی، نکاح کرو اور نکاح کر کے حلال طریقے سے یہ کام کرو۔ اور یہ حقیقتاً یہ ہے کہ بھئی وقت کا رسول بھی ہو اور وہ اس حد تک آ جائے، اس میں ایک طرف مہمان نوازی ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ اس قوم کی بے حیائی اور بدکاری اور اخلاقی تنزل، یہ سارے کا سارا دکھائی دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے جی؟ جی سر۔ جی 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 2 آیات کون کریں گے جی؟ ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی قالو انہوں نے کہا اولم ننہا، اور کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا، ان العالمین، تمام جہان والوں کے بارے میں۔ قالا، اس لوط علیہ السلام نے کہا ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم ایسا کرنے والے ہو۔ اچھا جی آگے بڑی خوبصورت قسم آ رہی ہے، اور یہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار بہت زبردست، بلکہ جب بھی اللہ تعالیٰ قسمیں کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، جی تو وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اپنے اللہ علیہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ کہا، آنا حبیب اللہ، ان کی قسم۔ اور ہمیں کیا کہا؟ ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم نے اللہ کی قسم کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی۔ کیوں جی؟ جی، صحیح، ہمیں کیا حکم ہے؟ امت کو کیا حکم ہے؟ کہ اللہ کے اللہ کے علاوہ علاوہ کسی کی کسی کی قسم نہیں قسم کھانی۔ نہیں کھانی۔ بالکل جی، نہ قرآن کی کھانی ہے، نہ رسول کی کھانی ہے، نہ کسی یا جو آج کل صورتحال ہوتی کہتے تیری قسم، جی تیری قسم بہت کچھ کہہ میری دیتے ہیں قسم۔ نا۔ اس بات سے منع کیا ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قسم کھاؤ گے جس کو ایمان کہتے ہیں، قسم، وہ اللہ کی قسم ہی ہے، اور اس کے پیچھے دل کی پوری طاقت ہو تو وہ سچی قسم ہوگی۔ اب اللہ قسم کھا رہا ہے، عمر تھا لفظ اصل میں عمرن، عمر جس کو کہتے ہیں، جو ہماری ایک عمر وقت دے دیا گیا۔ جی اب عمر قسم کی ایج، وجہ سے وہ عین کے اوپر جو پیش تھا وہ زبر میں تبدیل ہو گیا، لعمرک، عمر کا، تیری تیری عمر کی عمر قسم۔ کی قسم۔ کیا واہ، بات ہے! کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقین کرو کہ بھائی یہ صرف اور کسی کی قسم نہیں کھائی اللہ نے، ٹھیک؟ یہاں لعمرک، یہاں یہ صورتحال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذہن میں سوچیں کہ ہجرت سے پہلے اور ان پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور جتنے صحابہ ہیں ان پر بھی ظلم و ستم عمر کا، انتہا کو پہنچ چکے تھے، اور دین کو آئے ہوئے مطلب ہے کہ دین کو احیاء ہی کہیں گے، وہ نبوت کا مطلب ہے 11واں 12واں یا 13واں سال آخری ہوگا جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں تینوں۔ تو اس وقت کتنے تنگ ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دینے کے لیے یہ لفظ میرا خیال ہے کافی ہیں۔ جتنی ہمیں خوشی ہو رہی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشی ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ میری عمر کی قسم کھا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور بات موضوع نہیں بدلا، موضوع وہی ہے۔ لعمرک، ترجمہ کریں جی، تیری تیری عمر کی قسم۔ اے عمر نبی کی صلی اللہ علیہ تیری، وسلم، تیری عمر کی قسم۔ جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری عمر کی قسم، انہم، بے شک بے وہ، شک وہ، بے شک وہ، لفی، یقیناً میں، یقیناً میں، یقیناً میں، اب لفظ آ رہا ہے سکراتی ہم، اپنے نشے میں، اپنی مدہوشی میں، اپنی، مدہوشی میں، اپنی ابھی مدہوشی، پڑھا ہے پہلے، جی یا مہون، اندھے تھے، بھٹکتے پھر رہے تھے، اچھا بھٹکتے پھر۔ بھٹکتے پھر رہے تھے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو اس وقت بہت
نفسیات کا ماہر مانا جاتا ہے، اس کا نام ہے جان فرائڈ، اور فرائڈ کی کافی ساری کتابیں مطلب لکھ چکے ہیں، اور وہ اس کو کیا کرنا ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، مطلب کہ جب بچہ بلوغت کو پہنچتا ہے اور بلوغت سے جوانی کے اندر قدم رکھتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا، یا جس وقت شدت کا جنس کا مطلب وہ غلبہ ہوتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ایمان کی طاقت نہ ہو، آخرت کا خوف نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کا خوف نہ ہو، تو پھر اس چیز کو آپ بالکل دیکھ رہے ہیں مغرب کے اندر، ایسے ہی ہے مغرب کے اندر یہ چیز دیکھ رہے ہیں، اور دوست ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، انہوں نے بتایا جی بالکل ایسا ہی ہے کہ وہاں جس مطلب اب اس موضوع کو چھوڑیں کہ وہاں جو صورتحال ہے، وہاں تو جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، انگریزوں نے یہ بتایا کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھی ایک دوشیزہ سے یا غیر شادی شدہ عورت سے شادی کرے، لیکن وہاں ایسی بچیوں کی ریشو جو ہے بہت کم ہوتی ہے، یہ تو بچیوں کی ہو گئی، اگر وہ نکاح کر لے تو اچھی بات ہے، لیکن جو سسٹم ہے وہاں ہومو سیکچویلٹی کا، کہ جس کو باقاعدہ پوپ فرانسس جو تھا اس نے پرسوں مطلب جو چیز چلائی ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ آدمی کا حق ہے، حق کہ وہ اس بات کو قوم مطلب لفظ لوتی جو لفظ ہے یہ اس کے بعد سے ویسے لوگ روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو صدومی کہا کرو، کہ یہ صدوم کے رہنے والے تھے اور یہ صدومی، ورنہ لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کا اگر سلسلہ ملائیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں عملے قوم لوط کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک خواہش کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ آدمی اس کے اندر مدہوش ہو جاتا ہے، اور جان فرائڈ نے کہا کہ جیسے پانی پینے میں کی بند خواہش، کر رہا ہوں یار کھانے کی، جی کھانا کھانے کی خواہش ہے، ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ جب آدمی کی آنکھوں کے آدھے اندھیرا چھا جاتا ہے اور وہ شدت جنسی جذبات کے ساتھ اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا، لہذا اسی لیے مسلمانوں کو کیا کہا گیا ہے کہ جب بچے بلوغت کو پہنچیں تو کیا کرو، ان کا نکاح کر دو، ان کو بولا تھا شادیاں کرو، ٹھیک ہے جی، ان کا مطلب نکاح تو الگ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن شادیاں کرنے کے لیے کہا ہے، اس لیے کہ معاشرہ جو ہے وہ اسی طریقے سے یہ جو حص ہے اس سے چھٹکارا مطلب مشکل ہوتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان کی خبر گیری کرو۔ اچھا جی، یہ تو بہرحال میں نے کچھ کلمات کہنے تھے وہ کہہ دیے، تو لعمرک، تیری عمر کی اے قسم، نبی اے تیری نبی صلی عمر اللہ کی علیہ وسلم قسم، تیری عمر کی قسم، انہم، بے شک وہ بے شک بے وہ شک بے شک وہ وہ، لفی سکراتہم، اپنے یقیناً نشے میں، یقیناً اپنی مدہوشی میں، جی یقیناً وہ اپنی، اب بریکٹ میں کر لیں، جنسی مدہوشی، میری طرف سے وہ ایک ہے کہ مطلب سکراتہم ایک نشہ ہوتا ہے کہ شراب پی کے نشہ آتا ہے، یا کوئی اور مسکرات، سکرت الموت بھی وہی ہے کہ جب آدمی کو خود اپنا ہوش نہیں رہتا اور آگے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہاں ورنہ یہ ہے کہ ویسے مت ہوشی میں، یا مہون، بھٹکتے 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 پھر رہے تھے، بھٹکتے پھرتے تھے، جی ٹھیک ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ہاں جی یہ پڑھ ان چکے ان ہیں کو آپ پہلے، پکڑ ان کو لیا، ایک کڑک ایک نے آن چیخ نے پکڑا، پکڑ، چیخ نہیں نے آن صیحہ، کڑ صیحہ کہتے ہیں چنگھاڑ کو، چنگاڑ، چنگاڑ، مطلب ہے کہ جس طریقے سے ایسا ہے کہ بہت بڑا دھماکہ ہو، بہت بڑا دھماکہ ہو، آپ کے ہاں نوائز پولوشن ہے نا، نوائز پولوشن، جی نوائز پولوشن کا ایک لیول ہے، ڈیسیبل کے اندر آتا ہے یہ، جی ہاں ایسے جی ہی ہے، ڈیسیبل، جی جی ڈیسیبل کے اندر آتا ہے، 80 ڈیسیبل کے اندر ڈیسیبل، آتا ہے، 90 ڈیسیبل، 100 جی ڈیسیبل، بالکل، تو اس کا ایک خاص معیار ہوتا ہے کہ 125 130 تک ممکن ہے آدمی برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو جائے
تو یہ فوری طور پر کان جو ہے وہ برین کی طرف جاتے ہیں اور آدمی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. وہ چنگھاڑ، وہ اس کو کہتے ہیں صیحۃ چنگاڑ چنگھاڑ. اور انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا. کب؟ مشرقین، قاف کے ساتھ ہے، شروق، سورج سورج نکلتے ہی نکلنے، سورج نکلتے نکلتے ہی، ہی سورج نکلتے ہی انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ دیا. پکڑ لیا. پکڑ لیا. ذرا دوبارہ کہیں، مجھے اطمینان ہو جائے کہ سب ساتھی ایک دفعہ کہہ چکے ہیں. تو تو انہیں انہیں ایک سورج چنگاڑ نے نکلتے پکڑ ہی لیا. ایک سورج چنگھاڑ نے آن نکلتے ہی پکڑا. ٹھیک ہے جی، آن پکڑا یا پکڑ لیا، ٹھیک ہے. اور کیا کیا جی؟ اب یہ جو لوگ تھے، ممکن ہے کچھ ادموئے ہوں گے، کچھ لوگوں کو اثر ہوا ہوگا، کئیوں لوگوں نے کانوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہوگا. اب روایت میں جو آتا ہے، روایت اور چیز ہے، حدیث اور چیز ہے، یہ دن میں رکھیے گا. روایت میں یہ ہے، وہ اسرائیلیات کی طرف سے بھی آ سکتی ہیں. وہ کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قوم کو اکھاڑا اور اکھاڑ کے اپنے پر رکھا. میں سوچ رہا تھا یہ پڑھتے ہوئے کہ فرشتے کتنے طاقتور اللہ نے بنائے ہیں. اوپر لے کے گئے اور اس کو الٹا دیا. اور پھر کیا ہوا؟ اب وہ جو ہے من سجیل، سجیل ہوتا ہے یہ جو ہماری اینٹ ہوتی ہے نا، اس کو سجیل کہتے ہیں جی. کھنگریالی و کھنگروں والی اینٹیں، اس کو سجیل. پکائی ہوئی آگ کے اندر جو مٹی ہوتی ہے اس کو سجیل. پتھر اور ہوتا ہے. تو حجارۃ من سجیل آ رہا ہے. پہلے میں پڑھتا ہوں آیت. فجعلنا عالیہا، اوپر والا حصہ کیا بنا دیا؟ سافلہا، اس کا نچلا حصہ نیچے بنا دیا نچلا. جی. اور کیا کیا؟ وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے برسایا اور ہم نے بارش اور ہم نے برسائی برسائے علیہم، ان پر ان پر حجارتم من سجیل، کھنگریلے پتھر. جی کھنگریلے پتھر. لیکن سجیل ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہمارے ذہن میں سجیل اینٹ کا تصور میرے ذہن میں آتا ہے جی، کہ مٹی کو آگ کے اندر پکایا جائے تو وہ سجیل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہماری اینٹ بنتی ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جتنی اونچائی سے، ابھی آپ ماشاءاللہ اپنا فزکس پڑھے ہوئے ہیں سارے ہی، جتنی اونچائی سے چھوٹی سی چیز بھی اگر آئے گی تو وہ آ کے نیچے تباہی مچا دے گی. جتنا نزدیک سے کسی کو ماریں گے وہ نہیں کم جی کم ہوگا. لیکن یہاں سے مطلب اوپر سے نیچے آئے گی تو اس کی گریویٹیشنل پل اس کو کھینچتی جاتی ہے اس کی اور رفتار وہ بڑھتی بہت جاتی سخت آ کے بڑھتی ہے. گریویٹیشن فورس زیادہ ہو جاتی ہے نا اس کی. جی فورس اس کی زیادہ ہو جاتی ہے. وہ فورس زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہو اور انہوں نے بستی کو یوں اٹھایا ہو، اوپر لے گئے ہوں، اوپر سے یوں گرایا ہو اور گرا کے پھر اوپر سے پتھر جو ہے ان کی بھی بارش ہوئی ہو، تو کیسا عذاب ہے جی یہ. اللہ تعالیٰ. اللہ. تو اب انشاءاللہ یہ بتانا ہے بچوں کو خاص طور پر، بڑوں کو بھی انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ چونکہ بچے ایک کیا کہیں گے عمر کے حصے سے دوسرے حصے بلوغت کی طرف آتے ہیں، بلوغت کے ساتھ انہیں پتہ بیچاروں کو نہیں ہوتا، پھر شدت مطلب آتی ہے. یہ بڑے آخر مطلب اپنا وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز آہستہ ہوتی ہے کہ جب دماغ کام کرنا شروع کرتا ہے، سنجیدگی آتی ہے، تو پھر آدمی جذبات سے ریزن کی طرف آتا ہے. ورنہ پہلے صرف پیشن کی زندگی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بس اپنا کچھ بھی ہو جائے میں نے یہ کام کرنا ہے. پھر سنجیدگی آتی ہے 20-22 سال کے بعد، تو آدمی کچھ دماغ سے مطلب سوچتا ہے. تو یہ باتیں بچوں کو بتانے والی ہیں، الگ سے بتائیں گے تربیت میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے
اگر یہ ساری باتیں بتائی ہیں تو بچوں کو بتانے میں کوئی حرج نہیں. یہ قرآن مجید عربی بچوں کے لیے بھی ہے، ہمارے بچوں کے لیے بھی. ہم اس میں بڑا محسوس کرتے ہیں، تھوڑا شرمندگی بھی، کہ یار میں والد ہوں اور میں بچی کو یا بچے کو کیسے بتاؤں گا. کہ بھی والدہ ہیں، بچیاں ہیں، وہ ان کو بتا دیں، اور والد ہیں بچوں کو بتائیں، لیکن اس انداز میں جیسے یہاں کہا ہاؤلائی بناتی ان کنتم فاعلین. کوئی چیز بتائی ہے اس کے اندر جی؟ اللہ کا انداز کیسا ہے؟ جی بالکل ہے. مطلب شرم و حیا والا. اور بات بتا بھی دی، اور شرم و حیا کا جو پہلو ہے وہ بھی اس کے اندر ہے. آئیے پڑھتے ہیں جی نیچے. فجعلنا، جی، اور ہم نے بنا دیا، ٹھیک ہے، ہم نے کر دیا. عالیہا، اس کے اوپر والے حصے کو، اس کے اوپر والے حصے کو، بلند حصے کو، سافلہا، اس کا اس نچلا کا حصہ، نچلا حصہ، مطلب ہے الٹا کے اوپر والا حصہ اس کا نچلے حصہ بنا دیا. یہ ڈاکٹر صاحب نے یا کسی اور نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ اور ہم نے ان پر حِجَارَةً برسائے، مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم اور نے ہم پر کھنگریلے پتھروں کنگریلے کی، پتھر کوئی بارش کی، تھی بارش کی. ٹھیک ہے، کھنگریلے پتھروں بارش کی برسائی. بارش. ٹھیک ہے، بارش برسائی. جناب ہو گیا 74. ڈاکٹر صاحب کے اپنے کیا کہیں مشتاق بھائی. مشتاق جی بھائی. سر. پروفیسر صاحب یہ ایک جلدی. آیت اور کرنا ہے، یہ اس کے ساتھ لنک ہے. اچھا جی، آگے جلدی کرتے ہیں جی. ہاں جی بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارا صفحہ اصل میں وہاں ختم ہو گیا. ان فی ذالک، ترجمہ کریں جی. بے شک اس میں، بے شک بے شک اس میں اس میں زبردست آیت ہے، اور ایک نیا لفظ بھی آ رہا ہے، لآیاتن، یقیناً نشانیاں ہیں. یقیناً بے نشانیاں ہیں. شک، ہاں جی، بے شک اس واقع میں، بریکٹ میں لکھیں واقع میں، یقیناً نشانیاں ہیں. اب لفظ آ رہا ہے لی، لیے. لیے المتوسمین، مجھے بتانا ہے. یہ جو ہے نا متوسم، آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ فعل ہے، فاعل ہے، کیا ہے؟ فائل ہے. فاعل ہے. ٹھیک ہے. مادہ کیا ہے؟ توسمہ. جی. توسمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نشانی کو دیکھ کے اس پر غور و فکر کرنا اور پھر نتیجے پر پہنچنا. میں نے کیا بتایا؟ ذرا جلدی بتائیں. کس غور و فکر کرنا اور پھر اس نتیجے پہ پہنچنا. میں نے کہا نشانی ہو، اس کو دیکھ کے غور و فکر کرتے ہوئے نتیجے تک پہنچنا. یہ ہوتا ہے صاحب فراست آدمی، جو عقل مند ترین آدمی ہوتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے. یہ ہے جی متوسمین. ہم اس کا ترجمہ کریں گے غور و فکر کرنے والوں کے لیے. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک. غور و فکر بے کرنے شک والوں کے اس لیے میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں. ذرا کہہ دیں. بے شک اس میں بے شک اس غور میں و فکر کرنے والوں کے لیے غور و نشانیاں فکر کرنے والوں ہیں. نشانیاں ہیں جی. کل آگے بھی چل رہا ہے کہ کون سا بے سبیل راستہ ہے مقیم، اور وہ کہاں ہے، اس کو دیکھیں گے. میں کیسر بھائی سے کہوں گا، کیسر بھائی وقت کم ہے، اسی کو کر دیں ذرا. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ان کی قسم بے شک وہ، آپ کی آواز ٹھیک نہیں چل رہی جی. پروفیسر صاحب آپ کریں ذرا جلدی. جی. لعمرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم، انہم لفی سکراتہم، بے شک وہ نشے میں مدہوش تھے، یا مہون، وہ بہک رہے تھے. فاخذہم الصیحۃ، فاخذتہم الصیحۃ، فاخذتہم الصیحۃ، بے شک انہیں چیخ نے چنگھاڑ نے آ پکڑا، مشرقین، اشراق کے وقت میں. فجعلنا، پس ہم نے بنا دیا، عالیہا سافلہا، اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں،